الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ محمد ویس قادری عرض کر رہا ہوں جی، الحمدللہ ثم الحمدللہ جامعہ نظامیہ سے فاضل ہوں اور حضور قبلہ نائب محدث اعظم پاکستان ابو محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سمندری شریف والے آپ سے میری نسبت ہے۔ میں نے اس سے قبل تو خیر کوئی ایسی ویڈیو وغیرہ نہیں بنائی ہے، لیکن مجھے اب مجبوراً یہ بنانی پڑ رہی ہے اور میں اس کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ مجھے باقاعدہ طور پر اس طرف آنا پڑے گا۔ اور یہ جو کام اس وقت بلال نورانی نام کا ایک شخص جو ہے وہ کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ جو دو چار مولوی حضرات بیٹھ کر دفاع کر رہے ہیں مسعود احمد لاثانی سرکار کا، میں ان حضرات کو اپنا ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یار خدا کا خوف کرو، آپ نے اللہ کو جان دینی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں آ کے پوچھنا ہے، آپ کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ جو اللہ اور اس کے رسول کی گستاخیاں کر رہا ہے، فرشتوں کے ساتھ گستاخیوں کا مرتکب ہو رہا ہے، اس بندے کی آپ حمایت کر رہے ہیں۔ اور وہ جو آپ نے جتنی آپ نے کالیں کی ہیں، وہ مبشر شاہ صاحب سے آپ کی جتنی گفتگو ہوئی ہے وہ ساری ہمارے علم میں ہے۔ وہ میں جانتا ہوں آپ نے پہلے سارا کچھ انکار کر دیا جی، میرے تو علم میں نہیں ہے جی، ایسا تو کچھ کتاب میں تھا ہی نہیں جناب، وہ بعد میں ڈال دیا گیا ہے جی، میں تو جناب اس کا قانونی کارروائی کروں گا۔ میاں آپ ہوش کریں، خدا کا خوف کریں، اللہ سے ڈریں۔ یہ جو شعبدہ بازیاں ہیں یہ یہاں پاکستان میں مسعود لاثانی کر رہا ہے، اور اس وقت انڈیا میں دیکھ لیں کتنے ہندو لگے ہوئے ہیں۔ آپ جس کو کہہ رہے ہیں جی بڑی شفائیں بخشتا ہے، بڑا سب کچھ کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی توہین کر کے بھی کوئی شفائیں دے سکتا ہے؟ مجھے ایمان سے بتائیے گا، اہل بیت اطہار کی توہین کر کے کوئی شفائیں دے سکتا ہے؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اس بندے نے کیا جملے وہاں پر لکھے ہوئے ہیں، آپ پوچھتے ہیں، اوپر سے آپ سوال کر رہے ہیں جی آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ میاں ہم نہیں پوچھیں گے تو کون پوچھے گا آپ سے؟ ابھی میں فی الحال سفر میں ہوں، انشاءاللہ العزیز میں پہنچتا ہوں، اور میں پہنچ کے آپ سے میں بات بھی کروں گا اور میں آپ کا پورا علاج بھی کروں گا۔ خدا سے ڈر جائیں، اللہ سے ڈر جائیں، اور یہ چند ٹکوں کی خاطر جو آپ اپنا ایمان بیچ رہے ہیں مسعود لاثانی کے ہاتھ میں، یہ آپ کو آخرت میں اور قبر میں کام آنے والا نہیں ہے۔ بس یہ پیغام میں نے آپ کو دینا ہے۔ انشاءاللہ العزیز عنقریب آپ کا آپریشن شروع ہونے والا ہے، اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کو کہاں سے پکڑ ہونے والی ہے۔ آپ ڈریں، خدا کا خوف کریں، اور یہ مکر و ریا کے بہانے یہ جو آپ کر رہے ہیں نا، یہ جو جناب تصوف میں یہ سب جائز ہے، تصوف میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، کیوں اہل سنت کو بدنام کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ کون سا تصوف ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے متصادم ہے؟ کون سی ولایت ہے جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے حکم کے متصادم چلے؟ مجھے ایمان سے بتائیں، وہ کون سی کرامت ہوتی ہے جس میں اہل بیت اطہار کی توہین ہو رہی ہو؟ وہ کون سی کرامت ہے جس میں اللہ کے جلیل القدر فرشتوں کی توہین کی جا رہی ہو؟ وہ کون سی بزرگی ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری کا دعویٰ کیا جا رہا ہو؟ روح کا روحی، جسم کا جسمی، یہ کون سی ولایت ہے؟ مجھے ایمان سے بتائیں، آپ نے مرنا نہیں ہے؟ اپنی قبر میں کیوں اپنی قبر آپ خراب کرنا چاہ رہے ہیں؟ خدا کے بندو، ایک جاہل شخص نے اگر یہ جہالت کا پلندہ بنایا ہے وارث فقر نام کی کتاب کا، آپ تو کم از کم عالم ہیں، اگر پڑھے لکھے ہیں، 4 کتابیں آپ نے پڑھی ہیں، شرح قائد آپ کھول کے دکھا رہے ہیں، اور اس کی ایک صفحے کی عبارت آپ پڑھ نہیں سکتے۔ اللہ سے ڈریں، خوف خدا کریں، آپ کے لیے ابھی بھی وقت ہے، مہلت ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر یاد رکھیے گا یہ سارا آپ کا جو حشر ہونا ہے پھر وہ آپ کو معلوم ہوگا، اور اللہ رب العزت کی پکڑ تو آپ پر ہوگی۔ علماء آپ پر جو شکنجہ کسیں گے وہ آپ کی سمجھ اور سوچ سے بھی بالا تر ہے۔ تو خدا کا خوف کریں، ڈر جائیں، اپنا ایمان بچا جائیں۔ ایمان کی سلامتی بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ بس یہ میرا پیغام تھا، اور اسی پر اب میں اکتفا کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز میں اس کے بعد آپ کی سارا جو چٹا کٹا ہے وہ میں اکٹھا کر کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، اور پھر دیکھتے ہیں جناب آپ کتنے پانی میں۔